السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں آج کا جو چیپٹر ہے اس کا والیوم نمبر ہم 3 پڑھ رہے ہیں اور تیسرے والیوم میں کتاب الاداب ہے، اور کتاب الاداب کا جو سب چیپٹر ہے وہ ہے بیان و شعر کا بیان، کہ شعر اور اس کا بیان اور جو ہے وہ اس کے متعلقہ احادیث جو ہیں وہ کیا ہیں۔ حدیث نمبر ہے 4783۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی مشرق کی جانب سے آئے اور انہوں نے خطاب کیا۔ لوگوں نے ان کے بیان پر تعجب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بعض بیان جادو کی سی تاثیر رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 4784۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بعض شعر پر حکمت ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 4785۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلف سے کلام کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ حدیث نمبر 4786۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ درست بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید شاعر کی یہ بات ہے کہ سن لو اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ حدیث نمبر 4787۔ عمر بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں امیہ بن ابی سلت کا کوئی شعر یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سناؤ۔ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سناؤ۔ پھر میں نے آپ کو ایک اور شعر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سناؤ، حتیٰ کہ میں نے آپ کو 100 شعر سنائے۔ حدیث نمبر 4788۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں شریک تھے کہ آپ کی انگلی سے خون نکلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انگلی ہی تو ہو جو خون آلود ہوئی ہے، اور تجھے جو تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ حدیث نمبر 4789۔ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے محاصرے کے دن حسان بن ثابت سے فرمایا، مشرکوں کی ہجو بیان کرو اور اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، میری طرف سے جواب دو، اے اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ حدیث نمبر 4790۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قریش کی ہجو بیان کرو کیونکہ یہ ان پر تیر اندازی سے بھی زیادہ شدید ہے۔ حدیث نمبر 4791۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے دفاع میں مشرکین کی ہجو کرتے رہتے ہو، اس وقت تک جبرائیل علیہ السلام تمہاری مدد کرتے رہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حسان نے ان کی ہجو بیان کی اور مسلمانوں کو سکون پہنچایا اور خود بھی سکون پایا۔ حدیث نمبر 4792۔ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے روز مٹی اٹھا رہے تھے حتیٰ کہ ان کا پیٹ غبار آلود ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر اشعار کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، صدقہ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے، ہم پر سکینت نازل فرمانا، جب ہم ان دشمنان دین سے ملیں تو ہمیں ثابت قوم رکھ، کیونکہ انہوں نے ہم پر زیادتی کی ہے۔ جب بھی انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا۔ آپ لفظ ہم نے انکار کیا پر آواز بلند فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 4793۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجر و انصار صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، مٹی اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تا حیات جہاد کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں فرما رہے تھے، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ حدیث نمبر 4794۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر کر خراب ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ مذموم اشعار سے بھر جائے۔ حدیث نمبر 4795۔ کعب بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے شعر کی مذمت کے بارے میں حکم اتارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنی تلوار اور اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ہجو اسی طرح ہے گویا تم ان پر تیر اندازی کر رہے ہو۔ استیعاب بن عبد البر میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ شعر کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنی تلوار اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4796۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور کم گوئی ایمان کی شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور بیان مبالغہ آرائی نفاق کی 2 شاخیں ہیں۔ حدیث نمبر 4797۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا میں تم میں سے مجھے زیادہ پسندیدہ محبوب اور روز قیامت میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سے زیادہ با اخلاق ہو، اور تم میں سے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں سے بد اخلاق، بہت باتیں کرنے والا، زبان دراز اور گلا پھاڑ کر باتیں کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 4798۔ امام ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح روایت کیا، اور ان کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم بطونی اور منہ پھٹ شخص کے متعلق تو جانتے ہیں، لیکن المطبقون سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے۔ حدیث نمبر 4799۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک قوم کا ظہور ہوگا، وہ اپنی زبانوں کے ذریعے مداح سرائی کر کے مال کما کر ایسے کھائیں گے جیسے گائے اپنی زبان کے ساتھ کھاتی ہے۔ حدیث نمبر 4800۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ چرب زبان اور مبالغے سے کام لینے والے اس شخص سے دشمنی رکھتا ہے جو زبان کی کمائی کھاتا ہے، جیسا کہ گائے زبان سے چارہ کھاتی ہے۔ ترمذی، ابو داؤد اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4801۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب حضرات ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4802۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کلام صرف اس لیے سیکھتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے مردوں یا لوگوں کے دلوں پر قابو پا سکے تو روز قیامت اللہ اس کی طرف سے کوئی نفل اور فرض عبادت قبول نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 4803۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک روز فرمایا ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے اظہار فصاحت کے لیے بات کو طول دیا، تو عمرو نے فرمایا اگر یہ بات کرتے وقت میانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے جانا یا مجھے حکم دیا گیا کہ میں بات میں اختصار کروں کیونکہ اختصار بہتر ہے۔ حدیث نمبر 4804۔ سخر بن عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، بعض علم جہالت ہوتے ہیں، بعض شعر حکمت ہوتے ہیں اور بعض قول بوجھ ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 4805۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد میں ممبر رکھواتے، وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فخر کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حسان کی مدد فرماتا ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتا ہے یا فخر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4806۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کا ہدی خوان تھا، اسے الجشا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اجشا ٹھہرو ٹھہرو، شیشوں کو مت چور کرو۔ قتادہ نے فرمایا آپ نے یہ خواتین کی نزاکت کے پیش نظر فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 4807۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر ذکر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک کلام ہے، اس میں سے جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جو برا ہے وہ برا ہے۔ حدیث نمبر 4808۔ امام شافعی نے اسے عروہ سے مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4809۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یمن کے علاقے میں ارج میں سفر کر رہے تھے کہ ایک شاعر سامنے آیا اور وہ اشعار کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو پکڑو، یا فرمایا اس شیطان کو شعر کہنے سے روکو، یہ کہہ کر کسی آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھرنا اس کے لیے شعر کے ساتھ بھرنے سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 4810۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 4711۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ ایک راستے میں تھا تو انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال لیں اور وہ راستے میں دوسری جانب ہٹ گئے۔
پھر دور جا کر مجھے فرمایا نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکالیں اور فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ نافع نے کہا میں تب چھوٹا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔